یہاں ایک مسئلہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. جی ایک مسئلہ، ضروری مسئلہ. عام لوگ یہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، عالم اور مقرر اور خطیب بھی اپنی گفتگو میں، کہ فلاں معاملہ ہوا تو فلاں پیغمبر نے بد دعا دی. بد دعا کا لفظ جو ہے نا، میں اس پر گفتگو کرنے لگا ہوں. یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش مکہ کو بد دعا دی. میرا کہنا یہ ہے، توجہ سے ذرا ذہن میں یہ بات محفوظ فرما لیجئے، کہ بد دعا، پہلے کیا لفظ ہے؟ بد، آگے کیا ہے؟ دعا. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ بری دعا. دعا نکلے اللہ تعالیٰ کے مقبول کی زبان سے اور اس کو ہم بری کہیں، دعا نکلے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے اور اس کو ہم بری کہیں، دعا نکلے حضرت سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم اس کو بری کہیں، یہ بات جو ہے یہ مجھے ہمیشہ کھٹکتی رہی ہے، ہمیشہ میرے ذہن میں کھٹکتی رہی ہے. اور میں اس لفظ کے استعمال سے ہمیشہ احتیاط کرتا رہا ہوں، بچتا رہا ہوں، آج بھی بچ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی. عربی میں دعا کا لفظ جو ہے نا، یہ دو قسم کے ما بعد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کا صلہ کبھی لام ہوتا ہے، کبھی علا ہوتا ہے. اگر دعا لہو اگر یوں کہا جائے تو اس کا معنی ہے کہ فلاں کے حق میں دعا کی. اور دعا علیہ اگر علا کے ساتھ کہا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس کے خلاف دعا کی. اب آپ سمجھے نا، دعا کبھی ہوتی ہے کسی کے حق میں، کسی کے فائدے کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے کسی کے برخلاف، ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے کسی چیز کا، اس مقصد کے لیے ہوتی ہے دعا. اس دوسری صورت کو عرف عام کے اندر بد دعا کہتے ہیں. اور یہ بد دعا کا لفظ اتنا مشہور ہے کہ جو بڑے بڑے کیا نام ہے مقررین اور عالم کہلانے والے لوگ بھی اس کے استعمال کرنے سے چونکتے نہیں ہیں. شاید ان کی توجہ کبھی اس طرف نہ گئی ہو، صرف بد دعا کا لفظ ہی انہوں نے یعنی ذہن میں لیا ہو اور بد کا مفہوم جو ہے وہ ذہن میں نہ سوچا ہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آئندہ کے لیے بد دعا کا لفظ کبھی بھی بھول کر بھی اپنی زبان پر مت لائیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی بات آپ نے محفوظ فرما لی اپنے ذہن میں. ایسا ہی ہوگا نا آئندہ، بلکہ یوں کہیں کہ فلاں بزرگ نے یا فلاں پیغمبر نے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کے خلاف دعا فرمائی. ٹھیک ہے جی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متمردین اور سرکش مشرک جو تھے ان کے خلاف دعا فرمائی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ میرے مولا روئے زمین پر کوئی ایک بھی کافر منکر متعصب سرکش جو ہے اس کو تو جیتا مت چھوڑ. تو پھر کشتی بنانے کا حکم ہوا، تو کشتی آپ نے بنا لی. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کے اندر خود بھی سوار ہو جاؤ، جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو بھی سوار کر لو. اب پانی کا طوفان اٹھنے والا ہے. چنانچہ پھر یہ ہوا کہ اوپر سے بارش اور نیچے سے زمین کے اندر سے پانی جو ہے یہ تقریباً اتنے بڑے موگے پانی کے، اتنے بڑے چشمے، یہ زمین کے اندر سے پانی جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اس کے اوپر کشتی جو ہے نا، جس وقت پانی زیادہ ہوا تو کشتی اس کے اوپر تیرنے لگی. جس وقت کشتی نے تیرنا شروع کیا تو اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، کیا؟ بسم اللہ مجریہا و مرسا. اس کا معنی ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کے وسیلے سے یہ کشتی جو ہے یہ چلے گی، پانی کے اوپر تیرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے جب یہ کشتی رکے گی پانی اتر جانے کے بعد تو یہ رکے گی. تو یہ جو الفاظ قرآن کریم کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام نے استعمال فرمائے ہیں کشتی کے اوپر سوار ہوتے وقت، تو وہی الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ موافقت ہے اس میں کہ جس وقت رکاب پر پاؤں رکھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا بسم اللہ، کہ اللہ کے نام کی مدد سے میں سوار ہو رہا ہوں، اللہ کے نام کی برکت سے
میں سوار ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کے وسیلے سے میں اس کشتی کے اس سواری کے اوپر سوار ہو رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے نام کی برکت اور اس کی مدد اور اس کا وسیلہ اگر نہ ہوتا تو میں کیسے اس جانور کے اوپر سوار ہونے کی قدرت پاتا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے ہے، اس کے نام کی مدد کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کے بعد فلما استوى، جب آپ سواری کی پیٹھ کے اوپر ہموار ہو کے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا اس کا معنی ہے سب شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، اور سب شکر اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جس چیز کی بھی اللہ کی مخلوق میں سے تم تعریف کرو گے، جس چیز کی بھی تعریف کرو گے، جس بھی فرد کا آپ شکر ادا کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کے اندر جو خوبی ہے یا جو اس چیز کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے اس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں نا۔ اور فائدہ پہنچانے کی طاقت اور نفع دینے کی طاقت جو ہے اس چیز کے اندر جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے آئی ہے۔ لہٰذا اللہ کے کسی نبی کی تعریف کرو پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو۔ اگر کسی اللہ کے ولی کی تعریف کرو، اللہ کے نبی کی تعریف کرو تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی۔ جیسے کہ کوئی کاریگر ہے، اس نے اپنی کاریگری سے کوئی خوبصورت چیز تیار کی ہے تو اس خوبصورت چیز کو دیکھ کر تو آپ اس کی تعریف کرتے ہو کہ وہ کتنی خوبصورت چیز ہے جی، کتنی صاف ستھری بنی ہوئی ہے، کتنی یہ ہے، کتنی وہ ہے۔ تو یہ دراصل بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ بنانے والے نے اس کو کس انداز سے بنایا، اور اس کی عقل اور اس کی سمجھ کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح سارا عالم، ساری دنیا، ساری مخلوقات، ساری کائنات اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو بھی طاقتیں ہیں، اس کے اندر جو بھی شانیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ تو اگر اللہ کی کسی مخلوق کی تعریف کرو گے بشرطے کہ جائز تعریف ہو، اگر اللہ کی کسی مخلوق کی تعریف کرو گے تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کچھ سر پھرے لوگ جو ہیں وہ نعت پڑھنے کی یا کسی ولی اللہ کی شان میں منقبت پڑھیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لاٹھی لے کے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھو، یہ کیا کر رہے ہو تم، وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے ولی کے اندر اگر کچھ جوہر ہے تو وہ اللہ کا رکھا پیدا کیا ہوا ہے، نبی کے اندر اگر کچھ پاور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ تو اگر مصنوع بنائی ہوئی چیز کی تعریف کریں تو بنانے والے کو پہنچتی ہے، تو نبی اور ولی کی تعریف کریں تو یہ بھی ان کے بنانے والے کو کیوں نہیں پہنچتی؟ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ لہذا کھل کے تعریف کرو اللہ کے نبی کی بھی، اللہ کے ولی کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کی، ہاں جی، کہ جس کو اللہ پاک نے کچھ خوبی عطا فرمائی۔ فرمایا الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا۔ تمام شکر یا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پہلے میں نے یہ معنی کیا اور اس کا مفہوم میں نے بیان کر دیا کہ کسی مخلوق کی بھی تعریف کرو گے تو وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، لہذا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی، شکر بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پہنچتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو وہ اس بات پر شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے کمال لطف سے، کمال مہربانی سے میری سواری کے لیے یہ ایک جانور سواری کا جو ہے یہ مجھے مہیا فرمایا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے، لہذا آپ نے یہ شکر ادا کیا۔ ثم قال سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عاجزی اور ناطاقتی سے وہ پاک ہے۔ کون؟ اللہ۔ کون اللہ؟ الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس جانور کو ہمارے لیے سواری کے مقصد سے مطیع کر دیا ہے، فرما بردار کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ سواری کے لیے جانور عطا فرمایا اور جانور کو اطاعت کا حکم دیا ہے کہ تو سوار کی اطاعت کر۔ تو جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارا مطیع بنایا، اس اللہ تعالیٰ کی میں تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہاں جی، اسبح سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اور تسبیح کا مطلب ہے پاکیزگی بیان کرنا، یعنی یہ کہ جس نے یہ سواری مجھ کو عطا فرمائی ہے تو وہ ہر قسم کے عجز، کمزوری اور نقص اور ناطاقتی کے عیب سے اور ضعف سے وہ پاک ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کا جانور جو ہے وہ اطاعت کے لیے دے دے اور سواری کے لیے عطا فرما دے۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اس کا معنی ہے کہ حالانکہ ہم اس جانور کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانے کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے۔ ظاہر ہے جانور پر آدمی سوار ہوتا ہے، سب سے افضل سواری، بہترین سواری جو ہے وہ گھوڑے کی سمجھی جاتی ہے، پھر اسی طرح اونٹ کی سواری ہے، پھر خچر کی سواری ہے، پھر گدھے کی سواری ہے۔ ان سب چیزوں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے۔ تو یہ جانور جو ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں، انسان کے ساتھ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ انسان ان کے مقابلے میں طاقت میں کم ہے، وہ طاقت میں زیادہ ہے۔ تو پھر جو طاقت میں زیادہ ہے اس کو، ہاں جی، جو طاقت میں ہم کمزور ہیں، ہم کمزوروں کو کے لیے اس کو مطیع بنا دیا، اس کو فرما بردار بنا دیا۔ تو یہ اللہ پاک وحدہ لا شریک کی یہ کمال شان ہے نا، اور اس کی کمال نعمت ہے، کمال اس کی نعمت ہے۔ تو اس لیے اس کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور وہ ادا کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، حالانکہ ہم کہ تو اس جانور کو ہم تو اپنا مطیع اور اپنا فرما بردار بنا سکنے والے نہیں تھے، ہم میں اتنا بس نہیں تھا، اتنی طاقت نہیں تھی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ آخر میں پھر یہ بات ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم بھی، جانور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہمارا بھی انجام یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وہیں ہم نے بھی حاضر ہونا ہے، اور جا کے چھوٹے موٹے جو کچھ بھی کام ہم نے دنیا کے اندر کیے ہیں ان سب کا حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ اس دعا کا مفہوم ہے جس کو عام لوگ پڑھتے ہیں اور ان کو یاد ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یاد کر لو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے، یہ دعا زبانی یاد ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ثم قال الحمدللہ ثلاثہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے اس طاقتور جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ہاں جی، یا آج کل کی بھی جو سواریاں ہیں ان کو اللہ پاک نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بڑی سواریاں ہیں، ہوائی جہاز کو دیکھو، بس کو دیکھو، ٹرالے کو دیکھو، وین کو دیکھو، کار کو دیکھو۔ الحمدللہ پھر آپ نے 3 بار کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس تسخیر سواری کے معاملے میں۔ پھر فرمایا اللہ اکبر 3 بار، اللہ اکبر 3 بار جو فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بیان کے لیے مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا وہی ہے، سب سے زیادہ عظمت اسی کی ہے، سب سے بڑھ کر کبریائی اسی کے لیے ہے کہ اس اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی نے ہمارے لیے سواری جو ہے اس کو مطیع بنا دیا۔ پھر اس کے بعد سبحانک انی ظلمت نفسی، سبحانک اے اسبح سبحانک، مفعول مطلق ہے کہ میں مولا کریم تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری پاکیزگی کا بیان کرتا ہوں۔ انی ظلمت نفسی، اور میں اپنی کمزوریوں کا بیان کرتا ہوں کہ میں نے تیرا شکر جس طرح ادا کرنے کا حق تھا اس طرح ادا نہیں کر سکا، تو اس کو کما حقہ ادا نہ کر سکنے پر میں اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا، اپنے عجز کا، اپنی کوتاہی کا۔ ثم فاغفر لی، تو اے مولا کریم پھر تو میری بخشش فرما، مجھے بخش دے کہ جس طرح تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق تھا اس طرح میں شکر ادا نہیں کر سکا اور کر سکتا بھی نہیں ہوں، میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا مولا کریم
فاغفر لی، مجھ کو بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ میں اس لیے کہتا ہوں تو مجھے بخش دے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا ہے بھی نہیں، تو ہی بخشے گا تو مجھے معافی ہوگی۔ یہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب الفاظ ادا فرمائے اپنی زبان سے۔ ثم ضحک، اس کے بعد آپ ہنس پڑے۔ یہ ہنسنا کس وجہ سے تھا؟ یہ حضرت علی بن ربیعہ جو شاگرد ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی سے یہ سوال کیا کہ من ای شیء ضحکت، کہ مولا آپ کس چیز کی وجہ سے ہنسے ہو؟ ہنسنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین کہہ کے عرض کیا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ تو اے امیر المؤمنین کے لفظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا ہے، جب آپ امیر المومنین بن چکے ہوئے تھے، اس سے پہلے کا نہیں۔ اس پر دلالت کی امیر المؤمنین کا لفظ جو ہے اس کی بنا پر۔ کیوں ہنسے ہیں؟ قال، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے علی بن ربیعہ کو ارشاد فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنع کما صنعت، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے سواری کے اوپر جب آپ کے سامنے پیش کی گئی تو سوار ہوتے وقت جو کچھ میں نے کیا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ ثم ضحک، اور یہ سارا کچھ کرنے کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے، آپ بھی ہنسے تھے۔ تو سرکار کیوں ہنسنے کی وجہ سے میں بھی ہنس رہا ہوں۔ اب سرکار کیوں ہنسے تھے؟ فقلت من ای شیء ضحکت، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ربک لیعجب من عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر تعجب فرماتا ہے اور اپنے بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے جس وقت بندہ جو ہے وہ کہے کہ رب اغفر لی ذنوبی، ہاں جی، یعلم انہ لا یغفر الذنوب احد غیری، جس وقت بندہ یہ کہے کہ مولا اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، اور یہ کہتے وقت اس کے ذہن کے اندر جو بات ہو وہ یہ ہو کہ وہ سمجھ رہا ہو کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے جب وہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو بندہ گناہ گار ہے، گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اور مولا تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، تو خوش ہو جانے کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ اس نے معاف کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تصور سے کہ بندہ جب یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، یہ سمجھ کر کے، یہ سوچ کر کے تو بندہ یہ کہے رب اغفر لی، مجھے میرے گناہ بخش دے، جس وقت بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو میں بھی خوش ہو گیا ہوں، میں بھی خوش ہو گیا ہوں۔ خوشی اس باب ہے نا ہنسنے کا، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہراً تو یہی بات ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، بغیر کسی فلسفے کے جھاڑے کے، بغیر کسی سبب کے معلوم کرنے کے، ہاں جی، کہ اس موقع پر سوار ہوئے اور پھر یہ دعائیں پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد سرکار ہنس پڑے تو میں بھی ہنس پڑا ہوں کیونکہ سرکار ہنس پڑے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دانش مند نہیں ہیں، جو لوگ ہر بات کی وجہ تلاش کرتے ہیں اور ہر سنت جو ہے اس کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے، مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سواری پر تھے، خادم چل رہا تھا ساتھ ساتھ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں ایک خراب ویران سا ایک گھر آ گیا، مکان ویران۔ آپ نے
اپنی سواری کی نکیل جو ہے نا اس سے آگے جا کر موڑ کے تو اس اجڑے ہوئے گھر کا راؤنڈ لگا کر چکر لگا کر تو پھر آپ سیدھے آگے کو نکلے۔ تو خادم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، یہ بلا وجہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے کہ چکر لگا کے اس مکان کا تو پھر آپ آگے چلے گئے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ سیدھے آگے چلے جاتے تاکہ سفر کے اندر اور آسانی اور جلدی ہو جاتی سفر طے کرنے میں؟ تو آپ نے فرمایا مت پوچھ یہ کہ میں نے کیوں کیا، بس صرف اتنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کی ڈاچی کی نکیل میں نے پکڑی ہوئی تھی، یہاں سے گزرا، جس وقت گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈاچی کی نکیل کو اس طرف کو موڑا مکان کے اوپر سے آ کے، پھر اس کا چکر لگا کر تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا آگے ڈاچی کو چلانے لگے۔ بس میں اور کچھ نہیں جانتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ سنت پر عمل کرنے کا حقیقی جو لطف ہے اور حقیقی جو سنت پر عمل کرنے کا مرتبہ اور مقام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سرکار کی محض سنت سمجھ کر کہ سرکار نے یہ کیا ہے لہذا میں کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ کیوں اور چونکہ اور چنانچہ اس بات کے اندر آدمی مت پڑے، نہ اس سے غرض رکھے، بس اس سے غرض رکھے کہ میرے آقا نے کیا ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ کمال ہے اتباع سنت کا۔ اور اگر فوائد وغیرہ اس کے پوچھے آدمی کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور کوئی عالم بتا دے اس کو فائدے، تو پھر تو یہ شبہ ہوگا نا کہ وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ سنت پر عمل کر رہا ہے، حضور کا عمل سمجھ کے سنت پر عمل نہیں کر رہا، سمجھو کہ نہیں؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا دیوانہ وار اس طرح ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، بس صرف اتنا پتہ ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں بس۔ اور یہ وہی کرے گا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی کامل حلاوت اور اس کی شیرینی حاصل ہو چکی ہوگی۔ اس کے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ جو حضور نے کیا میں وہ کر رہا ہوں، اتنا ہی بہت بڑا ثواب ہے، اتنی ہی بہت بڑی بات ہے، کسی اور وجہ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار ہنسے تو پھر میں بھی ہنس پڑا۔ اور اگر ہم یوں کہنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سرکار کو دل کے اندر یہ بات حاضر تھی اس وقت کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہ بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا تو اور کوئی نہیں، تو میرے گناہ بخش دے۔ جب یہ سوچ کر تصور دل میں رکھ کے تو جب یہ بندہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے پر تعجب فرماتا ہے۔ میں نے اس کا معنی کیا ہے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ تعجب کا معنی حیرانی، اور حیران ہونے سے اللہ پاک منزہ اور مبرہ ہے، اس کی ہستی حیران ہو جانے سے منزہ اور مبرہ ہے۔ دوسرا معنی جو تعجب کا ہے وہ خوش ہو جانا بھی ہے۔ کسی چیز پر تعجب کرتے ہیں نا تو بسا اوقات بڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں، تو دوسرا معنی تعجب کا خوش ہونا بھی ہے۔ تو پہلا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال اور ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حیران ہونے سے پاک ہے، کیونکہ حیران وہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر وہ حیران ہے اس چیز کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہے۔ یہ چیز اس طرح کی بنی کیسے، اس طرح کی ہو کیسے گئی، اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر حقیقت کی گہرائی سے گہرائی میں جا کر تو جو اس کی ماہیت ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حیران ہونے کا تو معنی ہی وہ نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ حیران نہیں ہوتا، ہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے سرکار نے یہ الفاظ بھی فرمایا نا، کیا فرمائے؟ انی ظلمت نفسی، سبحانک انی ظلمت نفسی، پاک ہے تو میں نے کوتاہی کی، تیرا شکر کا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکا، اس لیے میں نے اپنی جان کے ساتھ زیادتی کی ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب، کیونکہ تیرے سوا الا انت، تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ سرکار نے پہلے یہ عرض کیا نا، پھر اس کے بعد سرکار نے یہ فرمایا
کہ جب کوئی بندہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بخشتا گناہ کو، یہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس خوش ہونے کے ساتھ موافقت فرماتے ہوئے آپ نے بھی خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر، اور سرکار ہنس دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا یہ ہمارا موضوع ہے، ہاں جی۔